السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے اماں ابا مجھے روزانہ فون کر کے بیوی کے خلاف بھڑکاتے۔ ایک دن میں نے اسے فون پر طلاق دے دی۔ 5 سال کے بعد پردیس سے آیا تو پتہ چلا میرا ایک بیٹا بھی ہے۔ میں نے عدالت میں کیس کر کے بیٹا بھی بیوی سے چھین لیا، مگر رات کو جیسے ہی اسے سلانے کے لیے لیٹا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ میں آفس سے تھکا ہارا گھر آیا اور سیدھا اپنے کمرے میں جا کر سو گیا۔ کل کا دن بہت زیادہ تھکا دینے والا تھا۔ عدالت کے چکر کاٹ کاٹ کر اب میں تو تھک چکا تھا۔ سوچ رہا تھا کہ اپنے فیصلے سے دستبردار ہو جاتا ہوں اور اللہ کی رضا سمجھ کر یہ قبول کر لیتا ہوں کہ میری کوئی اولاد ہی نہیں، لیکن اماں ابا کے پرزور اصرار پر کہ وہ تمہارا وارث ہے، تمہارے ساتھ ہی رہنا چاہیے، میں نے دن رات ایک کر کے عدالتوں کے چکر بھی کاٹ رہا تھا اور اپنے روزگار کے سلسلے میں بھی مقیم ہو گیا۔ نئی نئی نوکری تھی، روز چھٹی بھی نہیں کر سکتا تھا۔ 5 سال جو بیرون ملک گزارے وہ سب ضائع ہو گئے، کیونکہ میرے والدین نے مجھے کہا اب تمہیں اپنے بیٹے کے لیے کوشش کرنی چاہیے، وہ یہیں پر رہنا چاہیے، ہم تمہاری دوسری شادی کروا دیں گے۔ میں ان کے فیصلے سے اعتراض کرنا چاہتا تھا، لیکن انہوں نے اس بات کا موقع ہی نہ دیا۔ جب اپنے بیٹے کو پہلے بار دیکھا تو مجھے ان کا فیصلہ بالکل ٹھیک لگا تھا۔ وہ بہت پیارا سا 5 سال کا بچہ تھا۔ مجھے دیکھ کر سہم کر پیچھے ہو گیا۔ میں نے سوچ لیا کہ ہو نہ ہو میں اسے عدالت کے ذریعے ضرور حاصل کر کے رہوں گا۔ اس مقصد کے لیے لگاتار عدالتوں کے چکر کھا کھا کر میں بھی تھک چکا تھا، لیکن پھر بھی میں نے ہمت نہ ہاری۔ شام کو جب سو کر اٹھا تو والدین بہت خوش نظر آنے لگے۔ کہنے لگے کورٹ کی آخری سماعت ہے اور ممکن ہے کل ہمارا پوتا ہمارے پاس آ جائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمارے پاس رہے گا۔ یہ بات سنتے ہی میری ساری تھکن اتر گئی تھی اور میں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ یہ پہلی بار ہوا تھا کہ پردیس سے جب آیا تو پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ خوشی ایسی تھی کہ سنبھالے نہیں سنبھل رہی تھی۔ صبح میں جلدی اٹھ گیا اور مقررہ وقت پر کورٹ پہنچ گیا۔ عدالت کی سماعت ہوئی اور جو فیصلہ سنایا گیا اسے سن کر میرے خوشی کے آنسو چھلک پڑے۔ عدالت نے فیصلہ میرے حق میں سنا دیا اور جو وقت میرا کورٹ کچہری کے چکروں میں لگا وہ صحیح طور پر وصول ہو گیا۔ میں اپنے بیٹے کو پا کر بہت خوش تھا۔ اسے کافی دیر تک گلے لگائے رکھا، مڑ کر بھی یہ نہ دیکھا کہ اس کی ماں پر کیا اثر پڑ رہا ہے۔ اسے لے کر گھر آ گیا۔ وہ مجھے پہلی بار دیکھ رہا تھا، رونے لگا۔ میں نے اسے چاکلیٹ کی لالچ دی تو وہ ایک دم سے چپ ہو گیا۔ گھر آیا تو میرے والدین بھی بہت زیادہ خوش ہو گئے اور اس سے پیار سے محبت سے پیش آنے لگے۔ جلدی وہ ہم میں گھل مل گیا، کیونکہ میں نے اسے کہا تھا کہ اس کی مما ابھی آ رہی ہیں۔ کافی وقت گزر گیا۔ رات کا وقت ہوا تو میں اسے لے کر اپنے کمرے میں آ گیا اور کہنے لگا آج میرا بیٹا میرے پاس سوئے گا۔ وہ میرے قریب چلا آیا، اپنے ننھے منھے ہاتھوں سے میرا ہاتھ تھاما اور ایک ایسی بات کہی جسے سن کر میں حیران رہ گیا۔ اتنے ننھے بچے کے منہ سے یہ بات سنی تو ایک لمحے کے لیے تو ٹھہر سا گیا۔ کچھ سمجھ ہی نہ آیا کیا کروں۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس کی بات ہی ایسی تھی، کوئی بھی سخت سے سخت دل انسان بھی پگھل جائے۔ مجھے لگا کہ اب تک جو کورٹ کچہری کے چکر کاٹتا آ رہا ہوں، اپنے بیٹے کو تحویل میں لینے کے بعد میں کچھ بھی کیا سب کچھ بیکار چلا گیا۔ میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہ آیا اور میں خالی ہاتھ رہ گیا۔ میرے بیٹے کی بات سن کر میرے ہوش اڑ گئے اور میں خالی خالی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ میں نے ایک دم سے اسے گلے سے لگا لیا اور دلاسا دینے کی کوشش کرنے لگا، لیکن سب کچھ بیکار ہو گیا۔ میں ساری رات جاگتا رہا، اس کی باتوں کے متعلق سوچتا رہا اور پھر فیصلہ کیا اور سوچ لیا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ میرا فیصلہ اٹل تھا اور نہیں بدلنے والا تھا۔ اب چاہے اس فیصلے کے خلاف ہی سب کیوں نہ ہو جائے، میں نے سوچ لیا تھا کہ آگے جا کر مجھے کیا کرنا ہے۔ میرے بچے کی ایک بات نے مجھے اپنے ماضی میں دھکیل دیا اور مجھے اپنی گزری زندگی کا ایک ایک لمحہ یاد آنے لگا کہ کس طرح میں اپنی زندگی گزاری اور اب میری زندگی میں کچھ بھی باقی نہ رہا تھا۔ میں علی حسن اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا ہوں۔
میں نے بچپن سے آنکھ کھولی تو اپنے والدین میں بالکل پیار محبت نہ دیکھا۔ جب بھی دیکھتا ان کو آپس میں لڑتے جھگڑتے دیکھتا، تو ان کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ میری امی میری دادی کی پسند نہ تھی اور دادا کی پسند تھی۔ دادی کو شروع سے یہ تھا کہ وہ ابو سے اپنی بھتیجی کی شادی کریں گی، لیکن دادا نے اپنی بھانجی سے ان کی شادی کروا دی، اور یہیں سے ان دونوں کے درمیان نفرت کا آغاز ہو گیا۔ میری دادی اور امی کے درمیان کبھی دوستانہ تعلق قائم نہ ہو سکا۔ دادی کی یہی خواہش ہوتی کہ وہ امی کو ہمیشہ نیچا دکھاتی اور ابو کے دل سے اتارنے کی کوشش کرتی، اور وہ اپنے اس ہر کوشش میں کامیاب رہتی اور کبھی بھی ناکامی کا سامنا نہ کرتی۔ میں نے بچپن سے گھر میں یہی ماحول دیکھا تھا، کبھی بھی ماں باپ کے درمیان پیار محبت نہ دیکھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس رشتے سے میرا اعتبار ہی اٹھ گیا تھا، اور میں کبھی بھی اس رشتے کی خوبصورتی کو محسوس ہی نہ کر سکا۔ بچپن سے جب یہ دیکھا تو دل و دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی کہ بیوی کبھی بھی وفادار نہیں ہوتی، اور یہ رشتہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی نقص اپنے اندر لے کر پلتا بڑھتا ہے۔ اور وقت کے ساتھ ساتھ امی ابو کے درمیان لڑائی تو ختم ہو گئی، لیکن ان کے درمیان جو ایک فاصلہ تھا وہ قائم رہا۔ لڑائی ختم ہونے کی وجہ سے دادی کا امی اور ابو کو الگ کرنا تھا۔ دادی نے اس حقیقت کو مان لیا کہ اب ان کی زندگی سے نہیں جا سکتی، اس لیے سمجھوتا کر لیا اور یہ اعلان کر دیا، اب تم الگ ہو جاؤ اور اپنی الگ زندگی گزارو۔ تب تک کے لیے ان دونوں کے درمیان بہت زیادہ دوریاں آ چکی تھیں، اور اس دوری نے مجھے یہ بات سمجھا دی کہ یہ رشتہ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے، اس میں کبھی محبت شامل نہیں ہو سکتی۔ میرے اکلوتے ہونے کی بھی یہی وجہ تھی۔ امی ابو کے درمیان فاصلے بہت تھے، اور شاید میری پیدائش بھی کوئی حادثہ ہی تھی، کیونکہ ان دونوں کے درمیان فاصلے زیادہ ہونے کی بنا پر اولاد کی خواہش کسی کو نہ تھی۔ امی تو ہر ممکن طور پر یہی چاہتی تھی کہ انہیں اس گھر سے چھٹکارا مل جائے، لیکن نانا نانی نے انہیں بہت زیادہ سمجھا بجھا کر اس گھر میں بھیجا کہ ابو مزاج کے سخت نہ تھے، لیکن امی کی باتوں میں آ جاتے تھے۔ دن گزرنے لگے، میں بچپن سے اسی سوچ کو لے کر بڑا ہوا کہ کوئی بھی رشتہ دار مخلص نہیں ہوتا۔ امی ابو کے درمیان غلط فہمیوں کو دیکھتے ہوئے ابو نے مجھے ہاسٹل میں داخل کروا دیا۔ میں بچپن سے بورڈنگ سکول میں پڑھنے لکھنے لگا، جہاں رہائش کا بھی انتظام ہوتا تھا، گھر بہت کم موجود ہوتا۔ وہاں بورڈنگ میں بھی ہر کسی کی سختی کا سامنا کرنا پڑا، چاہے وہ کوئی ٹیچر ہو یا وہاں کا کوئی ورکر ہو یا پھر وارڈن ہو۔ وہ بچپن ہی سے چاروں طرف سے سختی دیکھی تو میرے مزاج میں سختی ادھر آئی، اور میرے اسی مزاج نے میری زندگی تباہ و برباد کر کے رکھ دی۔ تاریخ نے اپنے آپ کو دہرا دیا، اور میں نے بالکل اپنے ابو کے نقش قدم پر چل کر یہ ثابت کر دیا کہ میں انہی کا بیٹا ہوں۔ بچپن سے کسی سرگرمی کا کوئی شوق نہ تھا، نہ کرکٹ کھیلنا پسند تھا، نہ کوئی اور لڑکیوں والے شوق تھے، بس ہر وقت ڈرا سما رہتا، اور جب ہاسٹل گیا تو ہر وقت پڑھائی میں مگن رہتا۔ یہ اچھی بات تھی کہ مجھے پڑھائی کا بہت زیادہ شوق تھا، اور میں نے بہت زیادہ محنت کی۔ یوں میں اچھے نمبروں سے میٹرک کر لیا، اور میٹرک کے بعد جب گھر واپس آیا تو ابو نے میرے لیے پہلے ہی کافی کچھ انتظام کر رکھا تھا۔ انہوں نے مجھے ایک بہترین کالج میں داخلہ کروا دیا۔ امی کی نسبت ابو مجھ سے محبت کرتے۔ انہوں نے امی کو بہت زیادہ سمجھانے کی کوشش کی۔ گیا وقت چلا گیا ہے، اسے بار بار دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن امی بھی آخر انسان تھی، اپنے ساتھ کیا گیا ظلم کیسے بھول سکتی تھی۔ ابو نے تو ماضی پر مٹی ڈال دی اور امی کو ہر ممکن حد تک خوش رکھنے لگیں۔ امی بھی اب خوش رہتی، لیکن کبھی کبھی جب انہیں ماضی یاد آتا تو پھر سے امی ابو لڑنے جھگڑنے لگ جاتے۔ ابو نے اب امی کی اس عادت سے سمجھوتا کر لیا، اور میرے گھر آنے کے بعد بھی یہی چوہے بلی کا کھیل دیکھتا رہا۔ میرے دل و دماغ میں یہ بات اور بھی پختہ ہو گئی کہ شاید میاں بیوی کا رشتہ ہی ایسا ہوتا ہے۔ کالج سے پڑھائی مکمل کرنے کے بعد میں نے پاکستان میں کوئی اچھی نوکری کرنی چاہی۔ ابو سے کہہ دیا وہ اپنے جاننے والے سے کہہ دیں کہ مجھے کسی اچھی جگہ نوکری پر لگا دیں۔ ابو نے اپنے جاننے والے سے بات کی تو مجھے اچھی نوکری مل گئی، اور میں 30,000 روپے ابتدائی تنخواہ کے ساتھ شروعات کرنے لگا۔ اس دوران آفس کی ایک لڑکی مجھے پسند آ گئی۔ میں نے امی سے اس بات کا ذکر بھی کر دیا، کیونکہ میں لمبے چوڑے عشق معشوقی کے چکروں میں نہیں پڑنا چاہتا تھا۔
میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ مجھے یہ لڑکی پسند ہے، مجھے اسی سے شادی کرنی ہے۔ انہوں نے میری بات سنی تو ہتے سے اکھڑ گئی، کہنے لگی کیا کہتے ہو؟ تمہاری شادی میری مرضی سے، اور اگر ایسا نہ ہوا تو میں تم سے بات نہیں کروں گی۔ میں نے اپنی ماں کی بات سنی تو ایک لمحے کے لیے چپ چاپ رہ گیا اور اس لڑکی کا خیال اپنے دل سے نکال دیا۔ لیکن جب ایک روز اس لڑکی نے مجھے بلا کر کہا کہ میں بھی تم سے محبت کرتی ہوں اور تمہیں اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتی ہوں، تو میں ایک بار پھر سے اپنے عشق میں پکا ہو گیا اور اپنی ماں کو کہنے لگا مجھے شادی کرنی ہے تو اسی لڑکی سے، اس کے علاوہ میں کسی اور لڑکی سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ امی نے میرے علم میں لائے بغیر میری منگنی اپنی بہن کی بیٹی سے طے کر دی۔ مجھے جب یہ بات پتہ چلی تو بہت غصہ آیا، میں نے امی کو کھری کھری سنا دی۔ کہنے لگا آپ نے مجھ سے پوچھے بغیر میری زندگی کا فیصلہ کیسے کیا؟ مجھے میری امی سے کوئی پیار موصول نہیں ہوا تھا، اس لیے مجھے ان کا طریقہ کار بہت غلط لگا۔ میں نے اسی وقت خالہ کو فون کر کے کہہ دیا کہ میں آپ کی بیٹی سے شادی نہیں کروں گا۔ یہ امی نے میرے علم میں لائے بغیر آپ کی بیٹی سے میری منگنی کر دی ہے اور اس میں میرا کوئی بھی قصور نہیں ہے، پر میں آپ کو سچ کہنا چاہتا ہوں، میں آپ کی بیٹی سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ خالہ نے میری یہ بات سنی تو رونے لگی، کہنے لگی میری بیٹی کی بدنامی ہو جائے گی، لیکن میں نے ان کی پرواہ نہ کی اور اپنی امی کو زور زبردستی منا لیا کہ انہوں نے مجھے صاف اور واضح طور پر کہہ دیا کہ کبھی میں اسے بہو کے روپ میں قبول نہیں کروں گی۔ تاریخ اپنے آپ کو ایک بار پھر سے دہرا رہی تھی، لیکن میں نے وہی کیا جو مجھے کرنا چاہیے تھا۔ میں نے امی کو زور زبردستی منا کر اس لڑکی کے گھر پر رشتہ بھیج دیا اور اس لڑکی کے گھر والوں سے فوراً سے رشتہ قبول کر لیا۔ امی نے بھی وہاں اپنی زبان کو نہ روکا اور ان کو کہنے لگی کہ آپ کی بیٹی نے میرے بیٹے کو پھنسا لیا ہے، وہ تو بالکل سیدھا سادہ ہے، عشق معشوقی کے چکروں میں نہیں پڑتا، آپ کی بیٹی نے اسے ورغلا دیا ہے۔ ان لوگوں کو بہت برا لگا یہ بات، لیکن پھر اپنی بیٹی کی خواہش کے لیے انہوں نے یہ رشتہ قبول کر لیا۔ میرے ہونے والی بیوی نے مجھ سے کہا کہ اس کے گھر والوں نے ایک بار پھر سے اس رشتے پر نظر ثانی کرنے کا کہا ہے۔ اگر تمہاری امی کا یہی رویہ رہا تو پھر میں تمہارے ساتھ زندگی بھر کے لیے نہیں چل سکوں گی۔ میں نے اسے بھرپور طور پر یقین دہانی کرائی کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وہ میری بات پر ایمان لے آئی اور یوں کچھ ہی عرصے میں ہماری شادی ہو گئی۔ امی تو مجھے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میں اسے اپنے بہو کے روپ میں کبھی بھی قبول نہیں کروں گی، اس لیے مجھ سے ایسی کوئی بھی امید مت رکھنا۔ امی کا رویہ شروع سے ہی برا ہوا تھا، لیکن میں نے اسے سمجھا دیا کہ تم امی کے رویے پر افسوس کرنے کی بجائے اسے ایسے ہی قبول کر لو تو زندگی آسان ہو جائے گی۔ اسی دوران ابو نے میرے علم میں لائے بغیر میرے لیے بیرون ملک کی نوکری کے لیے کوششیں کرنا شروع کر دیں۔ ان کے مطابق جتنی پڑھائی تم نے کی، اس حوالے سے تمہیں اپنے ملک میں اچھی نوکری کرنی چاہیے۔ ابو کے جاننے والے وہاں بھی موجود تھے، اس لیے فوراً سے میرا سعودیہ میں ویزا لگ گیا اور میں شادی کے صرف 2 مہینے بعد سعودیہ چلا آیا۔ اس دوران حیرت انگیز طور پر میری ماں کا رویہ میری بیوی سے بہتر ہو گیا۔ میری بیوی مجھ سے کہنے لگی کہ آپ کی امی اب مجھ سے اچھا سلوک کرتی ہیں، کہتی ہیں مجھے معاف کر دینا، میں نے تمہارے ساتھ غلط کیا، میں بھی اب انہیں اپنی ماں کی طرح سمجھتی ہوں۔ ہم دونوں میں دوستی ہو گئی ہے۔ یہ سعودیہ آنے سے پہلے کی بات تھی۔ پھر میں سعودیہ چلا آیا اور حالات بالکل بدل گئے۔ شروع میں تو میں نوکری میں اتنا مصروف رہتا کہ اپنی بیوی کو فون کرنے کا خیال نہ آتا، اور جب خیال آتا تو وقت ہی نہ ہوتا۔ دن ایسے ہی گزرنے لگے۔ ایک دن امی نے مجھے فون کیا کہ کہنے لگی تم کہ کچھ گھر کی خبر بھی لے لیا کرو، تمہاری بیوی سر پر چڑھ کر ناچ رہی ہے، کہتی ہے کہ میرے شوہر کو بیرون ملک کے لیے نوکری کے لیے کیوں بھیج دیا۔ یہ بات تو مجھے ہی پتہ تھی، جب میں نوکری کے لیے پاکستان سے سعودیہ روانہ ہو رہا تھا تو بہت رو رہی تھی۔ اس نے مجھے یہاں تک کہا تم یہ نوکری چھوڑ دو، میں یہاں اکیلی گھر میں کیسے رہ جاؤں گی، لیکن میں نے اس کی بات نہ مانی۔ کہنے لگا ہمارے اور بچے کے مستقبل کے لیے یہ اچھا ہے، میں باہر نوکری کروں اور اتنی محنت کروں کہ پھر پاکستان آ کر اپنا کاروبار کھول سکوں۔ میں نے اسے سمجھایا تو وہ کچھ لمحے کے لیے مان گئی، لیکن پھر امی کا فون سن کر مجھے بہت حیرانگی ہوئی۔ میں نے کہا اسے آپ سمجھائیں کہ وہ ایسا نہ کریں، میں جہاں بہت محنت کر رہا ہوں اور یہ محنت اپنے گھر والوں کے لیے ہی کر رہا ہوں،
کیونکہ ابو جان تو ریٹائر ہو چکے تھے اور گھر کے اخراجات بہت زیادہ تھے۔ امی نے کبھی بھی کفایت شاری سے کام نہ لیا، اس لیے ابو نے یہ عقلمندانہ فیصلہ کیا کہ وہ سعودیہ سے آنے والی کمائی سے ہمارے گھر کے اخراجات ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ویسے ہی چلنے لگے جیسے پہلے چل رہے تھے۔ اب روز امی کا فون آنے لگا اور وہ روز میری بیوی کی مجھ سے شکایتیں کرتی، ابو بھی ان کا ساتھ دیتے، کہتے تمہاری بیوی بہت زیادہ تمہاری کمائی پر حق جتاتی ہے، کہتی ہے اس نے کمائی میرے ہاتھ میں دیا کرے، میں گھر کا خرچہ چلایا کروں گی، کیونکہ میرا شوہر کماتا ہے اور آپ لوگ بیٹھ کر کھاتے ہیں۔ میں نے جب اپنی بیوی کی یہ بات سنی تو مجھے بہت غصہ آیا، کیونکہ آج جو کچھ بھی میں تھا اور جس نوکری پر بھی کام کر رہا تھا وہ امی اور ابو کی کمائی کی بدولت ہی تھا۔ انہوں نے مجھ پر اتنا خرچہ کیا تھا کہ میں آج انہیں لوٹا رہا تھا۔ میری بیوی کی یہ بات سن کر مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے امی سے کہہ دیا کہ وہ میری بیوی کو فون کر دیں، میں اس سے بات کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ وہ اس وقت میرے سامنے موجود ہے اور کہہ رہی ہے مجھے ان سے کوئی بات نہیں کرنی۔ میں نے سنا تو غصہ ہوا۔ ہماری شادی کو 6 مہینے ہو چکے تھے۔ اس دوران امی نے مجھے کوئی 10 بار فون کر لیا تھا کہ تمہاری بیوی ہر وقت ہمیں تنگ کرتی ہے، گھر میں ٹکتی نہیں، جو کچھ تم بھیجتے ہو وہ سارا کا سارا اپنے میکے میں ٹرانسفر کر دیتی ہے۔ ان کی باتیں سن کر مجھے بے تحاشا غصہ آتا تھا، لیکن میں نے خود پر قابو رکھا ہوا تھا۔ کبھی کبھی اکیلا ہوتا تو یہ سوچتا کیا اس لیے شادی کی تھی کہ یہاں آ کر گھر سے فون آئے تو یہی سب کچھ سننے کو ملے۔ 1 سال ہونے کو آیا تھا اور 1 سال کے بعد میں کوئی اچھی امید افزا خبر ملنے کی بجائے ہر وقت گھر سے یہی خبر ملتی، آج میری بیوی نے یہ کیا اور میری بیوی نے آج وہ کیا ہے۔ جب میں اس کے موبائل فون پر فون کرنے کی کوشش کرتا تو اس کا موبائل ہمیشہ بند ملتا۔ مجھے یہ معاملہ سمجھ نہیں آ رہا تھا، یہ کیا ہو رہا ہے۔ میں اپنی بیوی سے بات کر کے سب کچھ کلیئر کرنا چاہتا تھا، لیکن جب بھی میں اسے فون لگاتا تو فون ہی نہ اٹھاتی اور اکثر اس کا موبائل فون بند رہتا۔ امی سے جب میں نے اس بات کا ذکر کیا تو کہتی ہیں تم ہی سے بات نہیں کرنا چاہتی۔ ایک روز کا کام کا بوجھ کافی دن ہو گئے گھر سے کوئی فون نہ آیا۔ مجھے فکر ہونے لگی، لیکن آج باس کی ڈانٹ بری طرح کھانے کے بعد میرا مزاج بہت بھرم تھا۔ گھر سے بار بار فون آنے لگا، میں نے فون نہیں اٹھا رہا تھا کہ کہیں کوئی تلخ کلامی نہ ہو جائے۔ آخر کار 5ویں دفعہ فون بجنے پر میں نے فون اٹھا لیا اور جیسے ہی بات کی تو پتہ چلا کہ دوسری طرف امی ہے اور آج ان کا مزاج بہت برم تھا۔ کہنے لگی تمہاری بیوی کو فون کر کے سمجھا دو، اور اٹھ کر میکے چلی گئی ہے اور پورے 1 مہینے تک وہیں ٹھہری رہی، آنے کا نام نہیں لے رہی۔ اسے کچھ سمجھاؤ کہ رشتے ایسے نہیں چلتے۔ اگر تم سعودیہ ہو تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ وہ اپنی ماں کے گھر جا کر بیٹھ جائے۔ میں نے ان سے پوچھا کیا وجہ ہے، میکے جانے کی بھی تو کوئی وجہ ہوگی۔ امی نے مجھے اتنا بتایا کہ سالن میں مرچ زیادہ ہونے کی بنا پر میں نے اسے ڈانٹ دیا کہ تمہارے والد صاحب زیادہ مرچ نہیں کھا سکتے، ان کا معدہ خراب ہو جاتا ہے۔ تمہاری بیوی نے جب میری یہ بات سنی تو مجھ پر بھڑک اٹھی اور ہم دونوں بوڑھوں کو باتیں سنائی۔ تمہاری وجہ سے میرا شوہر سعودیہ میں خوار ہو رہا ہے، ورنہ میں تو پاکستان میں بھی اچھی طرح گزارا کر رہی ہوں۔ میں نے جب یہ سب کچھ سنا تو پہلے ہی غصے میں تھا۔ میں نے امی سے کہا مجھے اس میکے میں کسی کا نمبر دیں۔ امی کہنے لگی کیوں، تم وہاں فون کیوں کرو گے، تم جو بھی بات کرو گے اسے ہمارے سامنے کرو گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ میرا پیغام اس تک پہنچا دیجیے، اب میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا، میں اسے اپنے ساتھ رکھنا ہی نہیں چاہتا۔ یہ کہہ کر میں نے فون بند کر دیا۔ امی نے میری بات میری بیوی تک پہنچاتے دن گزرنے لگے۔ امی کی شکایتیں اب بھی برقرار تھیں، میری بھی اب صبر کی حد جواب دے گی۔ امی مجھے بار بار یہی کہتی کہ اب تم کب سعودیہ سے واپس آ رہے ہو۔ میں نے کہتا کہ مجھے چھٹی نہیں مل رہی ہے، اور واقعی میں ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ مجھے کہتی تھی کہ تمہاری بیوی نے ہمارا دماغ خراب کر کے رکھا ہے، کہتی کہ جب تک تم واپس نہیں آؤ گے تب تک وہ میکے سے واپس نہ آئے گی۔ یہ اکثر ہونے لگا، وہ اکثر روٹ کر میکے چلی جاتی اور امی ابو کو بلیک میل کرنے لگ جاتی۔ امی کے بقول یہی تو سب کچھ ہو رہا تھا۔ ایک دن تنگ آ کر میں نے امی سے کہہ دیا مجھے اس کے ساتھ نہیں رہنا، میں اسے طلاق دیتا ہوں۔ امی نے جب یہ سنا تو میرا منہ بند کرنے کے لیے
فون کر دیا، لیکن اب میرے منہ سے یہ بات نکل چکی تھی، میں اسے طلاق دے چکا تھا۔ اس کے بعد کافی عرصے تک امی کا کوئی فون نہ آیا اور اب میں اداس رہنے لگا۔ جب محبت کو یاد کرتا تو آنکھوں سے آنسو بہنے لگے کہ میں نے کیا کر دیا۔ پھر دل کہتا کہ تم نے بالکل ٹھیک کیا، وہ لڑکی تمہارے ماں باپ کو خوش نہ رکھ سکتی، وہ تمہیں کیوں خوش رکھے گی، وہ تمہیں کیسے قبول کر لے گی۔ میری بیوی دن اسی طرح سے گزرنے لگ گئے، وہیں میں سعودیہ کا ہو کر رہ گیا۔ حالانکہ مجھے سال میں ایک چھٹی ملتی، 5 سال گزر گئے۔ گھر فون کرتا تو امی ابو سے خیریت کے بعد فون بند کر دیتا، ان سے زیادہ بات چیت بھی نہ کیا کرتا تھا۔ زندگی بالکل ایک جگہ رک سی گئی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے مجھ سے کوئی بڑا گناہ ہو گیا، لیکن شیطان مجھے کہتا تم نے بالکل ٹھیک کیا، ایسی لڑکی کو اس کی اوقات میں رکھنا تھا۔ 5 سال کے بعد جب آفس کی طرف سے 1 مہینے کی چھٹی ملی، میں نے سوچ لیا کہ اپنے ماں باپ سے مل لیتا ہوں۔ یوں میں پاکستان واپس آیا، ان سے مل کر دل بہت بوجھل ہو گیا۔ امی نے مجھے ایک خبر سنائی، سن کر میرا دل چاہا میں دھاڑے مار کر مروں۔ امی نے مجھے کہا کہ میں کافی عرصے سے فون پر سوچ ہی رہی تھی کہ تم سے یہ بات بتانا چاہ رہی تھی، لیکن پھر سوچتی کہ تم پریشان ہو جاؤ گے اور کہیں اپنی نوکری نہ چھوڑ دو۔ تمہارا ایک بیٹا بھی ہے، اور جب تم اپنی بیوی کو طلاق دی تب وہ امید سے تھی۔ میں نے اپنی شادی کے پہلے سال میں ہی بیوی کو چھوڑا تھا۔ امی نے یہ خبر مجھ سے چھپائی۔ میری بیوی اس وقت پورے 9 مہینے امید سے تھی، جب مجھے بہت زیادہ برا لگا یہ خبر سن کر۔ ایسا لگا جیسے مجھ سے کوئی بڑا سا گناہ ہوا ہو، لیکن امی نے میرے اس احساس کو ختم کر دیا تھا۔ کہنے لگی بیٹے کو ابھی ساتھ لے گئے اور 5 سال کا ہو گیا ہے، ہم نے اس کی شکل تک نہیں دیکھی، تمہیں اس کی تحویل کے لیے عدالت میں کیس کرنا چاہیے۔ میں نے امی کی ہدایت پر ایسا ہی کیا اور اپنی بیوی کے خلاف کورٹ میں کیس کر دیا کہ بچے کی تحویل باپ کو دی جائے۔ کورٹ کچہری میں یہ کیس کافی حد تک بڑھ گیا، بار بار کچہری کے چکر کاٹنے پڑتے۔ میں بیزار ہو گیا اور میں نے امی ابو سے کہہ دیا اب میں دوبارہ سعودیہ واپس نہیں جاؤں گا۔ اگر میں نے اپنے بچے کو اپنی تحویل میں لوں گا تو اس کے لیے ضروری ہے میں یہاں پاکستان میں ہی نوکری کروں۔ امی ابو نے میری بات مان لی اور یوں میں پاکستان میں نوکری شروع کر دی، کیونکہ اب مجھ پر ایک بچے کی ذمہ داری عائد ہوگی۔ میں نے صرف اسے ایک جھلک دیکھا تھا، جب میری بیوی اسے لے کر پہلی بار کورٹ میں آئی، میں اسے دیکھتے ہی رونے لگا۔ میری بیوی نے مجھ سے منہ پھیر لیا، میں اس سے بات کرنی چاہی تو اس نے مجھے روک دیا اور کچھ کہا بھی نہ۔ بچے سے میں کافی دیر تک پیار کرتا رہا، لیکن وہ مجھے دیکھ کر ڈرا سا رہا، بار بار اپنی ماں کے پاس جانے کی ضد کرتا رہا۔ میں سمجھ گیا کہ اس کے ماں نے اپنے باپ کے خلاف کچھ بتایا نہیں۔ میرے دل میں اس کے خلاف نفرت اور بڑھ گئی۔ میں اپنے گھر پر آ گیا، کورٹ کچہری کے چکر لگا کر تھک ہار چکا تھا۔ آفس سے واپس آیا تو امی ابو نے مجھے کہا کل کورٹ کی آخری سماعت ہے، اس میں بہت حد تک ممکن ہے کہ فیصلہ تمہارے حق میں آئے گا۔ میں بہت زیادہ خوش ہو گیا اور واقعے میں فیصلہ میرے حق میں آ گیا، میرا بچہ میرے پاس آ گیا۔ میں نے مڑ کر اپنی بیوی کی طرف نہ دیکھا، ایک ماں کی کیا حالت ہو رہی ہو۔ میں اسے لے کر اپنے گھر پر آ گیا، سارا دن اسے پیار محبت سے اپنے پاس بٹھایا۔ رات کو جب سونے کا وقت آیا اس نے مجھے کہا بابا جان امی کو بھی لے آئیں نا، مجھے ان کے بغیر نیند نہیں آتی، مجھے رات میں ڈر لگتا ہے، میں ان سے چپک کر ان کے گلے لگ کر سوتا ہوں تو نیند آتی ہے، مجھے نیند نہیں آتی، مجھے اپنی ماں کے پاس جانا ہے۔ بار بار روتا چیختا چلاتا رہا تو اور فیصلہ کیا کہ اس کے رونے نے مجھے بے چین کر ڈالا، اور میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اپنی انا کی خاطر کسی ماں سے اس کا بچہ نہیں چھینوں گا۔ بھلے ہی میری ماں بیوی نے میرے ساتھ غلط کیا، لیکن میں اس کے ساتھ غلط نہیں کروں گا۔ اور فوراً سے اگلے دن اسے لے کر اپنی بیوی کے پاس آ گیا تو اس نے مجھے ایک خط پکڑا دیا اور میں وہاں سے اپنے گھر آیا اور خط لے کر پڑھنے لگا۔ اس خط میں لکھی جانے والی حقیقت پڑھ کر میں دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ اس میں لکھا ہوا تھا قصور میرا نہیں آپ کی ماں کا ہے، جس نے کبھی اپنی بہو کے روپ میں مجھے قبول نہ کیا، وہ آپ سے جو بھی باتیں کرتی جھوٹ کہتی تھی، میں ہمیشہ ان کے سامنے موجود ہوتی اور وہ میرے سامنے آپ سے سب باتیں کر رہی ہوتی۔ میں نے کبھی میکے جانے کا نہ کہا اور نہ ہی میں کبھی گئی، ڈٹ کر ان کا مقابلہ کیا۔ میں ان کی کسی بات سے تنگ آ کر کہیں بھی نہیں جاؤں گی، کیونکہ وہ جیت گئی ہیں اور میں تھک ہار گئی ہوں۔ اب اپنے بچے کے اکیلے رہ رہی ہوں،
میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے، تمہارا کوئی قصور نہیں، تمہارا قصور یہ تھا کہ تم مجھے اکیلے چھوڑ کے چلے گئے۔ یہ خط پڑھتے میرے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی اور میں نے اپنی ماں سے حقیقت جانی تو واقعی میں یہی سچ تھا۔ میں رونے لگا، لیکن اب رونے کا فائدہ نہ تھا، جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ امی جان نے مجھ سے کہا، یہ بات جان بوجھ کر چھپائی کہ میرا بیٹا ہے، اگر مجھے پتہ چل جاتا تو میں فوراً سعودیہ کی نوکری چھوڑ کر پاکستان آ جاتا، اور میرے ماں باپ ایسا نہ چاہتے تھے۔ میں نے اسی وقت فیصلہ کیا کہ دوبارہ سے سعودیہ چلا گیا۔ امی ابو سے کہہ دیا کہ وہ ایک دوسرے کا سہارا ہیں، کبھی مجھے بلانے کی کوشش کیجیے گا اور نہ ہی مجھے فون کیجیے گا۔ جو ظلم و ستم آپ نے کر دیا اس کا خمیازہ میں نے بھی بھگتا ہے، مجھے اپنے بچے سے جدائی سہنی پڑ رہی ہے، تو یہ جدائی آپ کے نصیب میں بھی لکھ رہا ہوں۔ اب میں کبھی واپس لوٹ کر نہ آؤں گا، سعودیہ واپس آتے ہی میں یہاں ایک بیوہ عورت سے شادی کر لی، میں اپنے بچوں کے ساتھ رہ رہا ہوں۔ امی نے مجھے بہت بار فون کیا ہے، میں نے انہیں جدائی کی نوید سنا دی۔ اب میں دوبارہ کبھی لوٹ کر واپس نہ گیا، وہ ایک الگ زندگی گزار رہے ہیں، مجھے ان کے بارے میں بھی خبر تو ہے، لیکن میں کبھی ان کے پاس نہیں جاؤں گا۔ یہ میرا آخری فیصلہ ہے جو میں نے کیا۔ میں نے زندگی جیسے بھی گزاری وہیں سب کچھ تاریخ نے سب دہرا دیا، میں نے اس سے سبق حاصل نہ کیا۔ میرے ساتھ سوچ لیا کہ میرے والدین کی بہترین سزا مجھ سے دوری ہے، اور یہ سزا میں آج تک انہیں دے رہا ہوں۔ مطمئن ہوں، دل میں کوئی گلہ نہیں، کیونکہ جو کچھ انہوں نے کیا اس کے مقابلے میں میری سزا تو بہت کم تھی، کیونکہ مجھے بھی اپنی بیوی بچوں سے انہوں نے دور کیا، میں نے خود کو اپنے آپ کو ہی دور کر لیا۔ کبھی اپنی پہلی بیوی کی یاد آتی ہے تو دل بے تحاشا اداس ہو جاتا ہے، نہ جانے کیسی ہوگی، میرا بچہ کہاں ہوگا، کیا کر رہا ہوگا، لیکن پھر یہ سوچ کر مطمئن ہو جاتا ہوں کہ وہ بہت سمجھدار، اللہ اسے خوش رکھے، اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے اس معصوم لڑکی کے ساتھ غلط کیا۔ چند دنوں میں ہی مجھے اپنے قریبی رشتہ دار سے پتہ چل گیا کہ اس کی بھی شادی ہو گئی ہے، اس کا شوہر اچھا ہے اور امیر ہے، میرے بیٹے کا بھی خیال رکھتا ہے۔ یہ خبر سنی تو دل سے خوش ہوا اور اللہ کے آگے سجدے میں گر گیا، کیونکہ میں ان کی دن رات انہیں کی خوشی چاہتا تھا۔ ہماری آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔